ہماری اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت 770 کے ایک پلر ہے، اور جناب کرامت اللہ غوری صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ غوری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ماجد صاحب، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں، بالکل خیریت سے ہوں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ جیسے آپ جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، تو اگر وہ ٹیلی فون پہ دیکھ رہے ہیں اور کچھ پرنٹ کر رہے ہیں یا کچھ لکھ رہے ہیں کچھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ارے ان پہ کوئی چیز ابھی نازل ہوئی ہے اور وہ اسی کو الفاظوں میں ڈال رہے ہیں۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، دیکھا نا؟ میں ابھی یہاں آ رہا تھا، آنے کے لیے تو راستے میں مجھ پر 4 مصرے نازل ہو گئے۔ ہاں جی، اور میں نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ سامعین کے ساتھ شیئر کر لیے جائیں، ناظرین کے ساتھ، بسم اللہ۔ اس لیے کہ آج کل ایک بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ میرے دوست، بلکہ میں ابھی مشیگن گیا تھا تو وہاں بھی کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ صاحب وہ عارفہ مظفر جو آپ کی ہوسٹ ہیں جی، وہ آپ کو بیچ میں ٹوکتی بہت ہیں۔ اچھا، پھر کسی نے کہا؟ ہاں، اچھا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی وہ اینکر ہیں، ہاں، وہ پروگرام کو مینیج کرتی ہیں، وہ اس کی اینکر ہیں، ان کا حق ہے کہ مجھے ٹوکیں اور مجھ سے سوالات پوچھیں۔ میں تو محض ایک مبصر کی حیثیت سے بیٹھتا ہوں، تو ان کا استحقاق ہے پورا۔ تو میں آج آ رہا تھا تو یہی مجھے ذہن میں یہی بات تھی، تو 4 مصرے نازل ہو گئے، سن لیجئے۔ یہ تمام سامعین اور ناظرین کے لیے بہت ضروری وضاحت ہے۔ صحیح۔ میں نے کہا ہے کہ پیر کے دن سے ہے معروف کرامت غوری، جی، پیر کے دن سے ہے معروف کرامت غوری، ساز و آواز سے نسبت ہوئی ان کی فوری۔ ہو کیا بات ہے! ساز و آواز سے نسبت ہوئی ان کی فوری، عارفہ ان کے سلیقے سے پرت کھولتی ہے۔ عارفہ ان کے سلیقے سے پرت کھولتی ہے، کوئی حاجت نہیں رہتی ہے کہے وہ سوری۔ تو یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عارفہ مجھے، ویسے میں یہ بات نا عارفہ جی نے بھی کئی دفعہ کہا، مجھے ایئر پہ بھی کہا، اور آپ نے بھی 1-2 دفعہ اس کا مینشن کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میں اور آپ جیسے اب بیٹھے ہیں یہاں پر، تو 2 لوگ بیٹھے ہوئے نا، تو ہم بات چیت کر رہے ہیں، ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم یہ کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہے۔ میں یہی کہتا ہوں ماجد صاحب کہ ہمارے معاشرے کی ذہنی تربیت کچھ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ ہم صرف بات سننا چاہتے ہیں، ہم پیغام سننا چاہتے ہیں، ہم مکالمے کی جو اہمیت ہے، دیکھیے، ہاں جی، ہمارے معاشرے میں، ہماری معاشرت میں مکالمہ، 2 لوگوں کے درمیان گفتگو، 2 لوگوں کے درمیان کسی بھی موضوع پر بحث اور مباحثہ بہت اچھی چیز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کی ہر بات سے اتفاق کروں، ہاں بالکل، اور آپ ضروری نہیں ہے آپ میری ہر بات سے اتفاق کریں، بالکل۔ They are 2 different brains, 2 different things, everything is 2۔ ہر شخص، میں کہتا ہوں کہ ہر شخص اپنی ذات میں ایک مکمل انجمن ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ وہ اپنے دماغ کے مطابق، اپنی دانش کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق اور اپنے علم کے مطابق سوچتا ہے، صحیح، اور کسی بھی موضوع پر اس کی تمام تر توجہ کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ یہی عوامل ہوتے ہیں، یہی چیزیں، تجربہ، اس کا مطالعہ، اس کا علم، اور جو کچھ اس نے وہ دیکھا۔ تو یہ سمجھنا، یہ میں کہتا ہوں، بانگ دہل کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں جو سوچ پیدا ہوئی ہے نا، وہ ہمارے معاشرے کی جاگیردارانہ جو جبلت ہے، جو جاگیرداری کا خمیر ہمارے معاشرے میں ہے، یہ اس کا شاخسانہ ہے،
کیونکہ جاگیردار یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدائی اوتار ہے اور اس کے منہ سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ حکم کا درجہ رکھتا ہے، اور سننے والے اور کے حقیقت بھی لیے ہے۔ یہ لازمی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے۔ جی۔ آپ جانتے ہیں اپنے معاشرے کو، جی۔ ہم پاکستان میں جو ماحول ہے، اور اسی کا اثر ہے کہ آپ کو سیاست میں بھی یہی رنگ نمایاں نظر آتا ہے، آپ کو ادب میں بھی یہی رنگ نمایاں آتا ہے، آپ کی انٹرٹینمنٹ۔ میں اتنا وقت تو نہیں ہوتا، میں بہت کم ڈرامے کوئی دیکھتا ہوں، لیکن میں جو ہم کے اور جیو کے اور مختلف ٹی وی چینلز پر جو پروگرام دیکھتا ہوں، جو ڈرامے دیکھتا ہوں، اس میں سوائے اس کے کہ آپس کے جھگڑوں کو پیش کیا جائے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذہنی تربیت کریں، اور ذہنی تربیت صرف اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ دیکھیے جمہوری معاشرے کا حسن کیا ہے۔ جمہوری معاشرہ کا حسن یہ ہے کہ ہر شخص کو کسی بھی موضوع پر، کسی بھی عنوان پر اپنی رائے دینے کا حق ہے، اور اختلاف رائے ہی جمہوریت کا حسن ہے۔ آپ کی رائے ایک مسئلے پر مختلف ہو سکتی ہے میری رائے سے، لیکن جمہوری معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کی رائے کا احترام کروں اور آپ میری رائے کا احترام کریں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ میں اس کو اس طریقے سے لیتا ہوں کہ 60 سال کی عمر ہو گئی، 70 سال کی عمر ہو گئی، اب اس میں کئی مواقع ایسے آئے کہ آج سے جو 30 سال پہلے جو میری سوچ تھی وہ 40ویں سال میں ڈیفرنٹ ہو گئی۔ جس چیز کا اختلاف کرتا تھا، مخالفت تھی میری، وہ چیز جو ہے اس کے فیور میں چلا گیا۔ اور بہت ساری چیزیں زندگی میں وقت کے ساتھ ساتھ، اور جو تجربہ آپ نے کہا، جو ایکسپیرینس کہا آپ نے، وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم چینج کرتے رہے۔ کس طریقے سے چینجز آئیں؟ وہ ایک تو اپنی پرسنالٹی ہے اس کے تھرو، اور دوسرا یہ کہ لوگوں سے بات چیت کر کے، لوگوں کی بات چیت سن کے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو میں تو اس کو دوسرے اینگل سے لے رہا تھا، غلط۔ ایک تو یہ چیز کہ میں غلط لے رہا تھا اور غلط سن رہا تھا اور غلط سوچ تھی میری، یہ ایک انا کے پر لوگ اکڑ جاتے ہیں بعض دفعہ کہ بھائی نہیں میں صحیح ہوں، صحیح ہے نہیں، مگر ڈیپ ان سائڈ دے ریئلائز کہ یہ جو ہے، جو کرامت اللہ غوری صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، بنسبت اس کے کہ جو میں جس سوچ میں تھا اتنے سالوں سے، تو وہ ہو سکتا ہے میں غلط تھا۔ ماجد صاحب یہی ایک صحت مند ذہن کی نشانی ہے۔ دیکھیے ہر شخص میں عمر کے ساتھ ساتھ ارتقاء ہونا چاہیے، وہ جس کو انگریزی میں ایوولوشن کہتے ہیں، جی 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 جی، وہ ہونا چاہیے، اور اس کے اسباب و عوامل یہی ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتے ہیں، اور آپ اپنا جو ذاتی مشاہدہ ہوتا ہے، آبزرونس ہوتی ہے، اس سے آپ نتائج اخذ کر کے اپنے تجربے میں اضافہ کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے، ابھی چند دن پہلے شکاگو کا ایک ریڈیو چینل ہے، انہوں نے مجھ سے اقبال کے موضوع پر، کیونکہ 9 نومبر کو علامہ اقبال کا یوم پیدائش تھا، تو اس کی مناسبت سے انہوں نے میرے گھنٹے بھر کا انٹرویو کیا۔ تو میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیے اقبال پر ناقدین، وہ ناقدین جن کی سوچ اور جن کی فہم کج ہوتی ہے، وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اقبال نے قلعہ بازیاں بہت کھائی ہیں۔ قلعہ بازیوں سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ یو ٹرن کر لینا اس کو۔ ہاں، یو ٹرن، بالکل صحیح ہے نا، آج کی اصطلاح میں یو ٹرن کریں۔ تو میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ میں نے کہ دیکھیے اقبال 1870 میں پیدا ہوئے تھے، 77 میں، اور 1905 میں وہ انگلستان گئے ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ صحیح۔ 28 برس کی عمر تھی ان کی اس وقت۔ اس وقت تک اقبال کی شہرت تھی ایک ہندوستانی شاعر کی حیثیت سے، وہ جس میں ہندوستان سے محبت اور حب الوطنی کا جذبہ بہت تھا۔ صحیح۔ مطلب اس زمانے میں انہوں نے جو ترانہ لکھا
وہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور ہندوستان اور پاکستان دو آزاد ممالک وجود میں آئے، تو پنڈت جواہر لال نہرو اقبال کے اس ترانے کو، ترانہ ہندی کہلاتا ہے ان کا، اس کو ہندوستان کا قومی ترانہ بنانا چاہتے تھے. لیکن وہ پھر ہندو مت غالب آ گیا اور آخر میں وہ ٹیگور کا لکھا ہوا ترانہ وہ ہندوستان کا قومی ترانہ بنا. لیکن اقبال 3 برس ولایت میں رہے، جرمنی میں رہے، اور وہاں انہوں نے بنظر غیر مغربی فلسفیوں کو پڑھا، مغربی مفکروں کو پڑھا، اور اس کے بعد جب وہ لوٹ کر ہندوستان آئے تو وہ بدل چکے تھے فکری طور پر. وہ ہندوستان کے ایک وطنیت کے شاعر ہونے کے بجائے وہ مسلمان ملت کے شاعر ہو چکے تھے، مسلمان ملت کے مفکر ہو چکے تھے. اور انہوں نے خود کہا اپنے لیے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کیا بات ہے جی. کیوں کہا انہوں نے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف؟ انہوں نے کہا کہ ملت اسلامیہ کے لیے رسول اللہ، ہمارے رسول کی سیرت بہترین ہے. علم کا خزانہ تو ہے، رسول اللہ کی اپنی حدیث ہے نا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابہا. تو علامہ نے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا باب مدینہ و نجف. کہ نجف میں علی مرتضیٰ کا روضہ ہے اور مدینۃ العلم رسول ہیں جو مدینے میں جن سے وابستہ ہے. تو اقبال کی اس کے بعد جو تمام تر شاعری قرآن کے آئینہ ہے، قرآن کا آئینہ ہے. ان کی تمام تر فکر قرآن سے اور سیرت نبی سے وابستہ ہے. تو یہ اقبال کا ارتقاء ہوا، ایوولوشن ہوا کہ وہ ہندوستانی وطنیت کے شاعر سے ترقی کر کے ملت اسلامیہ کے مفکر اور شاعر بن گئے. اور پھر وہ ہم انہیں مفکر پاکستان بھی کہتے ہیں، پاکستان کا مصور بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا خواب انہوں نے سب سے پہلے دیکھا تھا. حالانکہ میں یہ وضاحت کر رہا تھا کہ علامہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ ایک پاکستان کا نہیں تھا، وہ 2 مسلم ریاستوں کا خواب تھا، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں. اور ہم نے قائد اعظم کے پاکستان کو 2 لخت کر کے یہ بڑا ایک طرح سے آئرنی ہے کہ ہم نے جناح کے پاکستان کو، قائد اعظم کے پاکستان کو 2 لخت کر کے علامہ اقبال کے اس ابتدائی خواب کی تعبیر پیش کر دی کہ ایک مسلمان آزاد مملکت ہو ہندوستان کے مشرقی کنارے پر اور دوسری آزاد مملکت ہو ہندوستان کے مغربی. اچھا، تو وہ ان کا خواب جو تھا وہ دو ریاست، انہوں نے جو بات کی تھی وہ 2 ریاستوں کی تھی. اچھا. اور وہ 2 ریاستیں جو تاج برطانیہ سے وفادار رہیں گی، ہے نا. یہ ان کا بہت بڑی وضاحت سے ان کا یہ جو تو لیکن اس کے بعد جب کانگریس کی حرکتیں دیکھیں محمد علی جناح نے اور قائد اعظم کو انگلستان سے واپس لانے کی تحریک بھی علامہ کی تھی. قائد اعظم کو آپ کو اگر آپ نے پاکستان کی تاریخ پڑھی ہو تو 1930 کے اوائل میں قائد اعظم تو ہندوستان کی سیاست سے دل برداشتہ ہو کے انگلستان چلے گئے تھے جی. اس کے بعد ان کو واپس آنے کی تحریک دلانے والے علامہ اقبال تھے. انہوں نے کہا، وہ دیکھیں نظر بینا تھی،
انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانان ہند کا مقدمہ اگر کوئی لڑ سکتا ہے کامیابی سے تو وہ محمد علی جناح کی ذات ہے. اور قائد اعظم نے ہمیشہ بلکہ ایک پاکستانی خاتون اسکالر ہیں عائشہ کیا نام ہے ان کا, وہ امریکہ میں پڑھاتی ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے محمد علی جناح پر, قائد اعظم پر. تو یہی کہا ہے کہ قائد اعظم نے آخر وقت تک اصرار کیا کہ میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہوں, میں مسلمانوں کا وکیل ہوں. اور دیکھیے کتنی کامیابی سے یہ صلاحیت تھی نا محمد علی جناح کی بطور ایک قانون دان کے, ایک بیرسٹر کے, کہ وہ 3 محاذوں پر مقدمہ لڑے پاکستان کا. ایک طرف کانگریس جو تقسیم کے بالکل خلاف تھی, دوسری طرف انگریز جو حکمراں تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جب جائیں تو ہندوستان کو منقسم کر کے جائیں. وہ تو ہندوستان تو ان کی ایمپائر میں, ان کی جو سلطنت برطانیہ تھی اس کے تاج کا کوہ نور تھا نا. ہندوستان تو سب سے بڑی کالونی تھی. تو وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ 150 برس تک ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد انہوں نے ہندوستان میں ایک ایسا نظام قائم کر دیا تھا جس میں ہندو اور مسلمان اور تمام دوسرے مذاہب کے لوگ کامیابی سے ایک جمہوری نظام میں رہ سکتے تھے, بس سکتے تھے. لیکن قائد اعظم کی نظر بینا نے اور اس سے پہلے علامہ اقبال کی نظر بینا نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک ہی سلطنت میں بقائے باہمی کی بنیاد پر نہیں رہ سکتے. اور دیکھیے میں یہ کہتا ہوں, میرا یہ جملہ آپ نقل کر سکتے ہیں کہ ہم نے قائد اعظم کے پاکستان کو 2 لخت کر کے ان تمام خدشات کو درست ثابت کر دیا جو تقسیم ہند کے وقت اور اس سے پہلے جو ہمارے اس وقت کے مفکر اعظم تھے, بہت بڑے عالم تھے, جید عالم تھے, مولانا ابوالکلام آزاد. جی انہوں نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا ان کو ہم نے اپنے رویے سے, اپنے سلوک سے اور وہ جو طرز عمل ہم نے اپنایا ان تمام خدشات کو ہم نے درست ثابت کر دیا. اور آج مودی سرکار ہندوتوا کی کے جو فالوورز ہیں وہ اپنے رویے سے, جس طرح سے وہ مسلمان اقلیت کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, وہ اپنے رویے سے قائد اعظم محمد علی جناح کے 2 قومی نظریے کو درست ثابت کر رہے ہیں کہ ہندو اور مسلمان ایک معاشرے میں, ایک جمہوریت میں یکساں بنیاد پر نہیں رہ سکتے. اب تو یہی نعرہ ہے نا ہندوستان میں مودی سرکار کا اور ہندوتوا کا کہ مسلمانوں کے پاس دو ہی چوائسز ہیں, یا تو وہ پاکستان چلے جائیں یا اگر انہیں ہندوستان میں رہنا ہے تو انہیں دوسرے درجے کا شہری بن کے رہنا قبول کرنا ہوگا. تو یہ جو ارتقاء ہوتا ہے, ارتقاء ہونا چاہیے. ہر صحت مند انسان کی, ہر صحت مند دماغ کی نشانی یہ ہے کہ اس کا ذہنی اور فکری طور پر مسلسل ایوولوشن ہوتا رہے. آج میں 80 برس کی عمر میں جو سوچتا ہوں, میں آج سے 10 سال پہلے نہیں سوچتا تھا, 20 برس پہلے نہیں سوچتا تھا, 30 برس پہلے نہیں سوچتا تھا. اب میں نے دنیا کو جس طرح سے دیکھا ہے, جس طرح سے برتا ہے, اور جو زمانے نے مجھے سبق سکھائے ہیں ان کی بنیاد پر میرا فکری اور نظریاتی ارتقاء ہوا ہے. کیا بات ہے. یہی بات میری کہنے کی تھی کہ جو آج سے اگر پچھلے 50 سال لے لیں میں اور آپ, تو کئی ایسے پوائنٹس ہیں اور کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنا دماغ سے آپ اس کو یو ٹرن کہہ دیں. جی بالکل, آپ کو یو ٹرن کرنا, یو ٹرن لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے. ہاں, یو ٹرن لے لیں تو ہو سکتا ہے اس وقت کوئی ایسی چیز جس پہ میں بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا تھا,
تو آل آف اے سڈن اس میں کوئی ایسی چیزیں دیکھی میں نے تو اس کو اپنا نظریہ میں نے تھوڑا سا بدل دیا. تو اس کو آپ یو ٹرن کہہ لیں, بدلنا چاہیے, مگر یہ کہ لیکن ہمارے صاحب ایک بات جو مفکرین نے کہی یا جو فقہاء نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ عقل مند انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں سے سبق لیتا ہے, صحیح بات, سیکھتا ہے. صحیح. اور ایک عام آدمی یعنی ایک عام فہم کا آدمی اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے, بلکہ اسے سیکھنا چاہیے. اور ایک بیوقوف اور احمق کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھتا. اسی طرح اگر آپ اس فکر کو منطبق کریں فرد سے ملت پر, تو ایک صحت مند ملت کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتی ہے. ایک عام فکر کی ملت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہے. لیکن ایک احمق ایک ایسی قوم کی نشانی جو خودکشی کرنے پر تلی ہوئی ہے یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھتی. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں نا احوال, یہ منو ان وہی ہے جو آج سے 54 برس پہلے بنگلہ دیش میں ہو چکا تھا. ہم نے مشرقی پاکستان میں جو غلطیاں کی تھیں, جس طرح سے ہم نے جمہور کے حق کو طاقت کے بل پر کچلنا چاہا تھا, اسی طرح کی کارروائیاں آج پاکستان میں ہو رہی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے, بلکہ مزے کی بات تو نہیں کہنا چاہیے, افسوس کی بات یہ ہے کہ انہی کے ہاتھوں ہو رہی ہیں جنہوں نے قائد اعظم کے پاکستان کو دولخت کیا تھا. اس وقت 1971 میں قیادت ان کے پاس تھی, فوجی جرنیلوں کے پاس تھی, جو یہ چاہتے تھے کہ ان کی پسند کے حکمراں پاکستان پر حکومت کرے, جبکہ معاشرے کے اکثریتی افراد کی رائے ان سے مختلف تھی. آج بھی پاکستان میں یہی ہو رہا ہے کہ آپ دنیا بھر کے سرویز اٹھا کے دیکھ لیجئے, 90% سروے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے. لیکن عام حالت آپ کو جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو, اس کے فالوورز کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں بھی کل کا منظر دیکھ رہا تھا, کراچی میں پلیٹینم مال میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہونے والا تھا, اس کو چاروں طرف سے پولیس نے اس طرح سے گھیرا ہوا تھا جس طرح غزہ کو اسرائیلی فوجوں نے گھیرا ہوا ہے. کرم عبداللہ غوری صاحب, I wish I had more time to sit down and talk about it. آپ کے ساتھ تو جب بیٹھ کے بات چیت کرتا ہوں تو میں گھنٹہ گزر جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ لگے. اور آپ کی محبت سر, آپ کی محبت نہیں, آپ کی بات چیت ایسی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا یہاں پر. اینڈ اگین وہی بات سے بات ہے کہ آخر میں وہی کہوں گا کہ جو آپ جو بات کرتے ہیں, میرا ضروری نہیں ہے کہ میں اس سے اتفاق کروں اور میری بات سے آپ اتفاق کریں, مگر ہم یہاں بیٹھ کے کم از کم گفتگو, بات چیت, ایک جمہوری معاشرے کی نشانی, سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ اس میں مختلف رائے کے لوگوں کے لیے گنجائش ہوتی ہے. ایک آٹوکریسی کی, ایک ڈکٹیٹرشپ کی علامت یہ ہے کہ اس میں صرف ایک فرد کا حکم چلتا ہے. دیکھ لیں. کرم عبداللہ غوری صاحب, بے انتہا شکر گزار ہوں صاحب کا, بہت بہت شکریہ آپ کا.